بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل ولیک الفرج، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد۔ آج کی رات محرم کی راتوں سے کم نہیں ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے اپنے آخری امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کریں، حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کی۔ اللہم صلی علی محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام مومنات کی خدمت میں اس شب غم کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ شب عرفہ بھی ہے، شب شہادت بھی ہے۔ کل کا دن روز عرفہ ہے اور بہت بڑا دن ہے۔ کل کا دن وہ دن ہے کہ جس دن عبادت کرنے والوں کی ہر عبادت کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ اپنے دسترخوان کو کھول دیتا ہے، جس کو چاہیے اس دسترخوان سے نعمتیں اٹھا لے۔ یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، عرفے کے دن مدینے میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو بھیک مانگ رہا ہے، فقیر ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ امام کے پاس آیا، کیا بات ہے مولا؟ امام فرماتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے، آج عرفے کا دن ہے اور تو خدا کو چھوڑ کر بندوں سے مانگ رہا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ خدا کو چھوڑ کر بندوں سے مانگ رہا ہے۔ امام نے فرمایا آج کے دن تو جو بچے ماؤں کے پیٹ میں ہیں، اللہ ان پر بھی اپنی رحمتیں اتارتا ہے، تجھے کہاں سے چھوڑ دے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں کل دعاؤں کی بہت قبولیت کا دن ہے۔ جو کبھی دعائیں قبول نہ ہوں، عرفے کے دن انسان بیٹھ جائے اور بہت سارے صحابی اماموں کے جو صحابی تھے، چاہنے والے تھے اس زمانے میں، اماموں کے زمانے میں، وہ اپنی دعائیں بچا کے رکھتے تھے روز عرفہ کے لیے کہ عرفے کا دن آئے گا تب دعائیں مانگوں گا تو ضرور قبول ہوں گی۔ آپ کل کے اعمال میں جتنا ہو سکے آئیے، انشاءاللہ آئیے، تھوڑی دیر کے لیے کام اور دھندے اور دنیا داری سے باہر نکل کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھیے، اس لیے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے سب خدا ہی کا تو دیا ہوا ہے۔ کیا خدا کے لیے، اللہ اکبر، یہ جو اعمال کرتے ہیں نا، اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو ہمارا ہے۔ خدا کا کون سا فائدہ؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ جتنی دیر بھی بیٹھے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ اتنی دیر تک اعمال میں بیٹھنا پڑا، آپ یہ سوچئے جتنی دیر تک بیٹھے گناہوں سے بچتے رہے، رحمتیں وصول کرتے رہے ہیں۔ یہ سوچئے جتنی دیر تک بیٹھے، جتنی دیر تک، چاہے مسجد میں بیٹھیں یا مجلس میں بیٹھیں، جتنی دیر تک بیٹھے۔ آپ بتائیے، کہیں باہر ہوتے ہو سکتا ہے کہیں کوئی نہ کوئی غیبت کا جملہ کان میں آ جاتا نا، ایک گناہ آ جاتی، غیبت آئی اور ہمارا اچھا کام دوسرے کے اس میں گیا اور اس کی گناہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئی۔ یہی تو ہوتا ہے نا، کہیں ہمیں غصہ آ گیا کسی بات کے اوپر، یا کچھ نہ کوئی چھوٹی موٹی کچھ بھی، کبھی جھوٹ نکل گیا، کبھی کچھ بھی ہوا، کچھ نہ کچھ انسان کر دیتا ہے نا غلطی۔ جتنی دیر مجلس میں بیٹھا ہے، جتنی دیر عبادت میں اعمال میں بیٹھا ہے، آپ مجھے بتائیے کیا گناہیں کرتا ہے وہاں؟
کم سے کم اتنی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے نا، گناہوں سے بچا ہوا ہے، اس کے فرشتے جو نیک اعمال لکھنے والے ہیں اس کا ثواب لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اعمال انشاءاللہ ہوں گے، آپ آئیے ظہر عصر کے بعد انشاءاللہ اعمال شروع کریں گے، اعمال ہوں گے، کل انشاءاللہ ضرور تشریف لائیے۔ کل کے دن روزہ رکھیے، غسل کیجئے اور غسل کی نیت کیجئے، غسل روز عرفہ کرتا ہوں میں سنت قربتاً اللہ۔ غسل کر لیا، روزہ اگر کسی کی زندگی کا کوئی یا ماہ رمضان کا یا کوئی بھی روزہ اس ماہ رمضان یا اس سے پہلے کبھی کا کوئی قضا روزہ ہے تو وہ قضا روزے کی نیت کرے اور اس کی قضا بھی ادا ہو جائے گی اور اس کو روز عرفہ کے روزے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ کتنا کریم ہے پروردگار، ہیں؟ کل کے دن روزہ رکھیے انشاءاللہ۔ ہاں لیکن ایک بات اور سن لیجئے، روایتوں میں یہ بھی لکھا اور علماء بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کل کے دن اعمال میں جو امام حسین علیہ السلام کی دعا پڑھی جائے گی، جو امام حسین علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں کل کے دن پڑھی تھی، جو دعا پڑھی تھی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں وہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دعا پڑھنے میں روزے کی وجہ سے دقت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، یہاں تک لکھا ہوا، اتنی امپورٹنس ہے کل کی دعا کی۔ اگر دعا کی، پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر دعا کی وجہ سے، اگر روزے کی وجہ سے دعا پڑھنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو وہ انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن دعا کل کی نہ چھوڑے۔ کل کی دعا بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کس خاضیانہ اور خاشعانہ اور مخلصانہ انداز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا پیش کی ہے، بس وہ جملہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، بس یہیں سے میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اے خدا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، یہ کل کی دعا کا جملہ ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ توجہ ہے آپ کی۔ آج اگر انسان کسی کو پریشانیوں میں دیکھتا ہے نا، کہتا ہے اس سے تو اللہ بڑا ناراض ہے، اسی لیے عذاب اتار رہا ہے، دندہ چلا گیا، یہ چلا گیا، فیملی میں پرابلم، یہ وہ سب کچھ، یہ اللہ ناراض ہے اس سے۔ ہمارے پاس تو روز 1 لاکھ 2 لاکھ 1 ملین 10 ملین کا بزنس جا رہا ہے اور گھر میں بھی بڑی خوشی، ہم سے اللہ بڑا خوش ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی اگر پریشان ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے اسی لیے پریشان ہے، کوئی بہت خوش ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بہت خوش ہے اس لیے۔ فرعون سے اللہ خوش تھا؟ توجہ ہے آپ کی۔ ارے یہ بات تو حسین نے کربلا کے میدان میں دکھا دی کہ دیکھ لو، ادھر یزید کا لشکر ہے، ادھر یہ میرے صحابی ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس لوگ ہیں، ان کے پاس تعداد ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا نہیں ہے۔ ہمارے پاس مال دنیا نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اللہ موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ ادھر دنیا کی دولت نہیں ہے لیکن اللہ پایا جاتا ہے، ادھر سب کچھ ہے لیکن خدا نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ عزیزان محترم، جس نے خدا کو پا لیا، اس کی جیب میں کچھ ہو نہ ہو، زندگی لگژری ہو یا نہ ہو، اسے تو مل گئی آخرت۔ پوری توجہ رکھیے گا، اسے تو مل گئی جنت، سب کچھ ہے۔ کیا دولت دل کے سکون کی گارنٹی بن سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کیا دولت لمبی زندگی کی نہیں بن سکتی؟ لیکن اللہ اکبر، کسی نے امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا۔ اب دیکھیے تقریر یہیں سے چل رہی تقریر، اب سنتے رہیے گا، آپ بہت خاص باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ ان کی ویلیو ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کسی نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا، یہ بتائیے ہم کو موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ امام نے کیا جملہ فرمایا؟ فرماتے ہیں تم موت سے اس لیے ڈرتے ہو کیونکہ تم نے دنیا آباد کر لی ہے، آخرت برباد کر لی ہے، اس لیے ڈرتے ہو۔ آخرت برباد کر لی ہے، خراب کر لی ہے، دنیا آباد کر لی ہے۔ اب پھر روایتوں میں علماء نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ اگر کسی آدمی سے یہ کہا جائے کہ تم کو 1 ہفتے کے لیے ایسی جگہ بھیجا جا رہا ہے کہ جہاں پر کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا،
پوری توجہ. کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا, تم اکیلے ہوگے, تو کیا وہ جانا پسند کرے گا؟ کبھی نہیں پسند کرے گا. لیکن پتہ چلے کہ وہاں 10 چاہنے والے ہیں, 10 مدد کرنے والے ہیں, وہاں پر زندگی بہترین ہے, تو انسان جانے سے کبھی ڈرتا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہی تو ہے نا موت عزیزان محترم, کہ جس کو پتہ ہے کہ وہاں کے لیے ہم نے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے تو وہاں جاتے ہوئے ڈرتا ہے. جس نے اپنے ایمان اور عمل کا خزانہ ادھر بھیجا ہے اسے موت سے ڈر نہیں لگتا, وہ تو چاہتا ہے کہ موت آ جائے. اسی لیے تو حسین نے جب اپنے بھتیجے قاسم سے پوچھا تھا, قاسم موت کیسی لگتی ہے, تو بتایا تھا موت مجھے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے. یہ ہے کربلا والے, موت سے اتنا پیار ہے. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے موت سے اتنا ہی پیار ہے جتنا ایک بچے کو ماں کے دودھ سے پیار ہوتا ہے, شیر مادر سے پیار ہوتا ہے, اتنا علی کو موت سے پیار ہے. کوئی ڈر نہیں ہے ان کے یہاں, موت کا کون سا ڈر ہے؟ کوئی ڈر ور نہیں ہے. اب سنیے گا کیوں, اس لیے کہ خزانہ بھیجا ہے. قیامت کا حساب سنیے گا. حضرت لقمان کا نام تو سنا ہی ہے آپ نے, ان کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں 1-2 باتیں ان کے حوالے سے پیش کر کے پھر آگے بڑھو. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کچھ جملے کہے. فرماتے ہیں بیٹا یاد رکھو, ان کی نصیحتیں بہت بہترین اور بڑی کارآمد, بڑی یوزفل ہے. کہنے لگا بیٹا ایک یاد رکھنا, جب مصلے پر آنا تو دل کی حفاظت کرنا, جب کھانے پر بیٹھنا تو ہاتھ کی حفاظت کرنا, کہیں اس ہاتھ سے حرام لقمہ نہ اٹھا لو. جب کسی کے گھر جانا تو نگاہوں کی حفاظت کرنا, جب 4 لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا. حضرت لقمان نے پھر بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا, ایک دن بیٹے نے پوچھا بابا قیامت میں حساب کیسا ہوگا؟ سنیے گا حساب کیسے ہوگا. حضرت لقمان کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں سمجھاؤں گا. اب دیکھیے کہہ کر کے بٹھا کے پڑھایا نہیں, کوئی لیکچر نہیں دیا, بس ایک جملہ کہا. کہنے لگے بیٹا ایسا ہے کل تم روزہ رکھو, کل روزہ رکھو. سنیے گا نصیحت حضرت لقمان کی, کیسے پیارے انداز میں نصیحت کی ہے. بیٹے کا سوال بابا قیامت میں حساب کیسے ہوگا؟ ایک دن قیامت کا کتنا لمبا ہے؟ 50,000 سال یہ دنیا کے, 50 ایئرس نہیں 50,000 ایئرس ایک دن قیامت کا. ٹھیک ہے, اس لیے کہا جاتا ہے دا ڈے آف ججمنٹ. ڈیز آف ججمنٹ کہیں نہیں کہا جاتا, ایک ہی دن ہوگا وہ بس. کیسے حساب ہوگا؟ حضرت لقمان کہتے ہیں بیٹا کل روزہ رکھو, اور صبح سے شام تک تم نے جتنی باتیں بولی ہیں اور جتنی غلطیاں اچھے برے سب کام کیے ہیں یہ سب سوچ کے رکھنا. بیٹا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بابا. حضرت لقمان کہتے ہیں جب افطار کرنے بیٹھو گے تو جب تک میں نہ کہوں کرنا نہیں. کہنے لگا ٹھیک ہے کوئی بات. بڑا پولائٹ اور بڑا اوبیڈینٹ بیٹا ہے, فرما بردار, جو باپ نے کہا وہ مان لیا. روزہ رکھا, رات ہوئی, حضرت لقمان نے کہا کاغذ اور قلم لے کر کے آؤ. وہ کاغذ اور پین لے کر کے آیا. حضرت لقمان فرماتے ہیں اب لکھنا شروع کرو دن بھر میں کیا کیا بولا. کھانا سامنے رکھا ہے, صبح کا بھوکا ہے, صبح سے اب تک روزہ رکھے ہوئے ہے, کھانا کھانا چاہتا ہے. لقمان نے کھانا ہٹا دیا, کہا بیٹا پہلے لکھو کیا کیا, بہت توجہ سے سنیے گا, کیا کیا صبح سے شام تک کیا ہے, اس کے بعد کھانے دوں گا, اس کے پہلے کھانے کی پرمیشن نہیں. ٹھیک ہے. اب اس نے لکھنا شروع کیا کہ سوچ سوچ کے میں نے کب کیا بولا, صبح کیا بولا, پھر کیا بولا, پھر کیا بولا, دوپہر میں کیا بولا, شام کو کیا بولا, کیا کیا بولا, کہاں مسٹیک کی, کہاں اچھا کام, کہاں برا کام, سب کچھ سوچتے سوچتے وہ آدھا ہی لکھ پایا تھا, نیند آ گئی, سو گیا. دوسرے دن حضرت لقمان نے پھر اٹھایا, اٹھو آج پھر روزہ رکھنا ہے. بھی کل کی بھوک باقی ہے, کچھ نہیں, روزہ رکھو, میرا حکم ہے, باپ ہوں میں, ٹھیک ہے, آپ کا حکم ہے, روزہ رکھوں گا. پھر روزہ رکھ لیا. پھر لقمان نے کہا آج بھی پورا دن سوچنا کہ تم نے کیا بولا, کیا غلط کیا, کیا صحیح کیا. رات میں پھر لکھنا ہے. آج اس نے سوچا کہ آج کم بولوں گا, کم غلطیاں کروں گا, تاکہ کم لکھنا پڑے اور جلدی کھانا مل جائے. کیا سن رہے ہیں؟ رات ہوئی, لقمان نے پھر کھانا ہٹا دیا, لکھو. اب اس نے لکھنا شروع کیا, لیکن پھر لکھتے لکھتے نیند آ گئی. سوچا آج بھی گیا. اب صبح اٹھا, جب صبح لقمان نے پھر اٹھایا, تیسرا دن ہے, اٹھو پانی پیو, روزہ رکھ لو, بس کھانے کی پرمیشن نہیں ہے, روزہ رکھ لو. رکھ لیا روزہ.
آج پھر لقمان نے وہی سیم بات کہہ دی، پورے دن سوچنا تم نے کیا بولا، کیا غلطی کی، کیا اچھا کیا برا، ٹھیک ہے۔ آج اس نے بالکل منیمم بات کی، منیمم غلطیاں کی۔ افطار کا وقت ہوا، لقمان نے کھانا سامنے رکھا، کہا بیٹا کھانا تو یہ ہے لیکن جب تک لکھ نہ لو کھانے کی پرمیشن نہیں۔ بیٹے نے یوں سوچا اور یوں اٹھا کے جلدی سے لکھ کے دے دیا، آج اتنا بولا، اتنی غلطیاں، اتنا اچھا اتنا برا کیا، بس۔ لقمان کہتے کھاؤ کھانا، بسم اللہ۔ اب کھانا ملا، کہنے لگا آپ کہنا کیا چاہتے تھے؟ کہا یہی بتانا چاہتا تھا کہ یاد رکھو قیامت میں جتنی کم غلطیاں کر کے جاؤ گے اتنا حساب کے لیے کم کھڑا ہونا پڑے گا، جتنے اچھے کام زیادہ کر کے جاؤ گے اتنی جلدی تمہیں چھٹکارا مل جائے گا اور جنت میں جگہ مل جائے گی، جتنی غلطیاں زیادہ کرو گے اتنی دیر تک قیامت میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اسی لیے عزیزان محترم ہر مسلمان پر ضروری یہ ہے کہ زندگی میں گناہیں کم کرتا جائے، نیکیاں زیادہ کرتا جائے، پھر تو اہل بیت کی شفاعت ہے ہی، اہل بیت وہاں پر بخشوا ہی دیں گے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، کم سے کم غلطیاں ہوں۔ غور کیا آپ نے؟ قیامت کا حساب یہ ہے۔ میں چاہتا ہوں ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ باتیں آپ تک ایسی پہنچیں، نہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ اور آپ کچھ لے کر کے یہاں سے جائیں۔ عزیزان محترم معصوم نے کیا فرمایا کہ اے اللہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جو تجھے پا گیا اس نے کھویا کیا؟ وہ روایت میں پڑھتا رہتا ہوں، آج موقع ہے تو چلیے سنائی دیتا ہوں آپ کو۔ بات کبھی کبھی یاد دلانے کے لیے بھی ہوتی ہے، ہمیشہ سکھانے کے لیے نہیں ہوتی، یاد دلانے کے لیے ہوتی ہے، ریمائنڈر کے طور پر۔ محمود اور ایاز کا نام تو سنا ہی ہے آپ نے۔ محمود ہے بادشاہ جس نے گجرات کے سومناتھ کے مندر پر اٹیک کر کے پورا سونا وہاں سے لوٹ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کا نام ہے محمود غزنوی۔ اس کا غلام ہے جس کا نام ہے ایاز، بیچارہ ایک دم غریب آدمی تھا۔ بادشاہ کی نظر میں یہ چڑھتا چلا گیا، اور سارے جتنے اس کے منسٹرز تھے نا، پہلے غلام بنا، پھر چھوٹا منسٹر، پھر بڑا منسٹر، ہوتے ہوتے سب سے بڑا منسٹر بن گیا، رائٹ ہینڈ بادشاہ کا، محمود کا۔ لیکن جانتے ہیں آپ یہ ایسا آدمی تھا، اتنی دولت آ گئی اس کے باوجود بھی اپنے گھر میں اس نے ایک صندوق رکھا تھا، ایک باکس رکھا تھا، جا کر کے اس کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن ایک سپاہی نے کہیں چھپ کر دیکھ لیا، بادشاہ سے کہا کہ وہ جو تم دولت دیتے ہو وہاں جمع کر رہا ہے وہ۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کل میں چل کے دیکھوں گا۔ بادشاہ آیا اور جا کر کے اس کے گھر میں جب چیک کیا تو دیکھا صندوق کے اندر اس کا پھٹا ہوا جوتا رکھا تھا اور پھٹے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا محمود یہ کیا ہے؟ ایاز یہ کیا ہے؟ ایاز کہتا ہے بادشاہ سلامت، مسئلہ یہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو میری یہی حالت تھی، جوتا اس حالت میں تھا، کپڑا اس حال میں تھا، میں نے اس کو ابھی تک بچا کے رکھا ہے کہ بادشاہ نے اوپر پہنچا دیا ہے، لیکن حقیقت تیری یہی ہے، حقیقت یہی ہے کبھی دماغ نہ خراب ہونے پائے، تو یہیں سے چلا تھا اور پھر ایک دن یہیں پہنچے گا، مرنے کے بعد بس سب کچھ ہوگی، سب کچھ آ گیا نا۔ اور جس نے خدا کو کھو دیا پھر اسے ملا کیا؟ یہ زندگی بڑی دولت کمائی، خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آ گئے ملک الموت سلام کرنے کے لیے، چلیے ہیں، اور جب آ گئے تو پھر لیے بغیر جاتے نہیں ہیں، اور پھر خالی ہاتھ جاتے نہیں۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جب لوگ کسی کے گھر میں میت ہو جائے اور لوگ روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں تم رو رہے ہو، ابھی پھر آؤں گا تمہیں لے کے جاؤں گا۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کسی کو غسل میت دو تو سوچو کہ وہ نہیں، تم وہاں پر لیٹے ہوئے ہو۔ جب کسی کو کفن پہناؤ تو یہ سوچو اس کو کفن نہیں دے رہے ہو، خود کو دے رہے ہو۔
جب کسی کو قبر میں اتارو تو سوچو وہ نہیں ہے، یہ تمہارا جنازہ ہے، اور جب قبر بند کر کے باہر آؤ تو مسجد میں جا کر 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ کر خدا سے کہو میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک بار اور زندگی دے کر عبادت کا موقع دے دیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ پھر شکر کرو خدا کا، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ایک بار پھر عبادت کا موقع دے دیا ہے۔ عزیزان محترم، جسے خدا مل جائے، جو خدا سے جڑ جائے، پھر اس کے لیے تکلیفیں نہیں ہوتی، مشکلیں نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، کون تھے یہ حضرت مسلم ابن عقیل؟ حضرت عقیل امیر المومنین کے بھائی ہے نا۔ مولا علی نے، یہ ایسے تھے حضرت عقیل، اتنے ایکسپرٹ تھے شجرے جاننے میں۔ شجرہ سمجھ رہے ہیں نا؟ باپ دادا پر دادا، خاندان، فیملی، پورا اوپر تک ان کے سب دماغ میں ہوتا تھا۔ لکھا ہے، میں نے تو علماء سے یہ سنا ہے، اتنے ایکسپرٹ تھے کہ اگر کوئی ادھر سے گزر جائے تو پیر کے نشان دے کر بتا دیتے تھے کس قبیلے کا آدمی تھا۔ اتنے ایکسپرٹ تھے حضرت عقیل۔ مولا علی نے حضرت عقیل سے کیا کہا تھا جب بی بی ام البنین سے شادی کی بات آئی تھی؟ کیا کہا تھا کہ اے بھائی عقیل، ایسے خاندان، ایسے بہادر خاندان کی لڑکی تلاش کرو جس سے میں شادی کروں، لتلد علی غلامن فارسا، تاکہ اس بی بی سے میرے لیے ایک بہادر بچہ پیدا ہو۔ میں نے کہا مولا اتنا گھما کے بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اے بھائی عقیل، اس فیملی، ایک بہادر فیملی تلاش کرو جس کی بیٹی سے میں شادی کروں۔ سیدھے سیدھے کہہ دی ایک بہادر عورت تلاش کرو، ایک بہادر لڑکی تلاش کرو جس سے میں شادی کروں۔ بہادر فیملی، اس کی بیٹی، اس سے شادی کروں، کیوں؟ تو علی نے جواب دیا سنو، عورت کی بہادری اس میں نہیں ہے کہ تلوار لے کر خود میدان میں آ جائے، عورت کی بہادری اس میں ہے کہ ایسا بچہ پال کر جوان کرے جو کسی میدان سے بھاگ نہ جائے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، ہے نا؟ عورت کی بہادری یہ ہے، ایسا بہادر بچہ پال کر جوان کرے۔ وہ ہے ام البنین، جس بچے کو پالا اسے عباس کہا جاتا ہے۔ کٹ گئے بازو، میدان نہیں چھوڑا، دے دی اپنی جان حسین پر، نہیں۔ عزیزان محترم، اسی لیے تو بادشاہ وفا کہا جاتا ہے حسین عباس کو، وفاؤں کا بادشاہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، یہ ہیں عقیل۔ عقیل سے مولا علی نے کیوں کہا ہے کہ ایسی خاتون تلاش کرو جس سے ایسا بیٹا پیدا ہو کہ جو میرے حسین کے کربلا میں کام آئے؟ کیوں عقیل سے یہ بات کہی؟ ارے علی کے پاس تو خود علم غیب ہے، علی کے پاس تو غیب کا علم ہے نا، غائب کا علم ہے نا، فیوچر پاس سارا تو علم علی کے پاس ہے، سب اللہ نے دے کر کے بھیجا ہے۔ تو مولا علی آپ نے خود کیوں نہیں تلاش کیا؟ تو شاید علی جواب دیں گے سنو، میں نے اس لیے عقیل سے کہا ہے تاکہ عقیل کے دل میں بھی شوق پیدا ہو کہ میرا بھی ایک بچہ ہو جو حسین پر کام آ جائے۔ سنا عزیزان محترم، عقیل کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہو، یہ جذبہ پیدا ہو کہ میرا بھی ایک بیٹا ہو، اور وہی بیٹا تو مسلم ہے۔ عزیزان محترم، کون؟ حضرت مسلم۔ روایتیں بتاتی، ابھی میں غم کے بیان پر نہیں، 1-2 جملے ہسٹری کا سن لیجئے کہ کیا ہوا حضرت مسلم کے ساتھ، پھر میں غم کے بیان پر آ جاؤں گا۔ امام حسین 28 رجب، کیا ہوا 28 رجب کو؟ ترک وطن، مدینہ چھوڑا۔ کون سی تاریخ تھی؟ 28 رجب۔ کہاں گئے مدینہ چھوڑ کر؟ مکے میں 4 مہینہ 4 دن، یا ایسے روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے دن تک امام حسین علیہ السلام اپنے ذمہ داریاں پوری کرتے رہے۔ ظاہر ہے امامت کی ذمہ داری کیا ہے؟ تبلیغ دین، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہی تو امامت کی ذمہ داری ہے۔ اپنے ذمہ داریاں انجام دیتے رہے۔ کوفے والوں کے 4000 40,000 یا 12,000 جو بھی ہیں، 18,000 جو بھی روایتوں میں، ہزاروں میں لیٹر آ رہے ہیں، مولا حسین آئیے، مولا حسین کوفے آئیے، کوفے آئیے، کوفے آئیے۔ جانتے ہیں خط کیسے تھے؟ 2 ٹائپ کے خط تھے۔ ایک خط وہ تھا، ایک ٹائپ وہ تھا خطوں کا، لیٹرز کا، کہ یہ جو خط تھے، جو لیٹرز تھے، ان میں لکھا تھا اے حسین آئیے، ہماری کھیتیاں تیار ہیں، پھل نکل آئے ہیں، تلواریں تیز ہیں، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھی، آئیے یہاں بہترین لائف ہے اور آ کر کے ہمارے ساتھ اچھی زندگی گزاریے۔ دوسرے ٹائپ کے جو لیٹر تھے، انہی ہزاروں لیٹر میں
ٹھیک ہے. اس میں دوسرا جو ٹائپ تھا وہ یہ تھا کہ مولا حسین آئیے، ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے، اگر آپ نہ آئے تو قیامت میں ہم آپ کے جد رسول اللہ کی خدمت میں یہ بات پیش کریں گے کہ ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا تھا، انہوں نے منع کر دیا، نہیں آئے. یہ دو ٹائپ کے خط تھے. جو ہدایت مانگ رہے تھے وہ کوفے سے نکل کر حسین کے لشکر میں آئے، اور جو اپنے پھل اور درخت اور فصلیں بتا رہے تھے وہ لشکر یزید میں گئے. ہاں یہی ہوا ہے ہسٹری میں. امام حسین علیہ السلام، اچھا حضرت مسلم رہتے کہاں ہیں؟ حضرت مسلم کون ہیں؟ حضرت عباس کے بہنوئی، ٹھیک ہے، بی بی ام البنین کے داماد، مولا علی کے داماد حضرت مسلم، بھتیجے بھی داماد بھی. حضرت مسلم رہتے ہیں مکے میں. امام حسین مکے پہنچے ہیں، خط ساتھ میں. امام حسین علیہ السلام نے مسلم کو بلایا، مسلم کو گلے لگایا. فرماتے ہیں کہ مسلم دیکھو یہ خطائیں ہیں، کوفے جانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے تم جاؤ اور دیکھو وہاں کا ماحول کیا ہے، پھر مجھے بتاؤ تاکہ میں وہاں پر آ جاؤں. ٹھیک ہے. حضرت مسلم مکے سے نکلے، مدینے آئے، ایسے خالی ہاتھ نہیں. امام حسین نے ایک لیٹر دیا کہ یہ لیٹر کوفے والوں کو دکھانا. اس لیٹر میں لکھا تھا کہ یہ میرا، اے کوفے والوں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچازاد ہے، یہ میرے بھروسے کا ہے. توجہ، حسین جس پر بھروسہ کرے اسے مسلم کہا جاتا ہے. نہیں، میں ایک جملہ اور کہہ دوں، جس پر اللہ بھروسہ کرے اسے حسین کہتے ہیں، جس پر حسین بھروسہ کرے اسے مسلم کہتے ہیں. یہ ہے مسلم. حضرت مسلم نے امام حسین نے لکھا اس لیٹر میں کہ یہ میرے بھروسے کا ہے. جب حسین نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. حسین کے بھروسے کا مطلب رسول اللہ کے بھروسے کا، رسول کے بھروسے کا مطلب اللہ کے بھروسے کا. یہی تو ہوا نا، پورا چین ہے، پورا سلسلہ ہے. حضرت مسلم آئے، مدینے میں رسول اللہ کی قبر کی زیارت کی. ٹھیک ہے، قبر رسول کی زیارت کی، اور ساری زیارتیں کرنے کے بعد اب یہ قبر رسول کی زیارت کرنے کے بعد اب حضرت مسلم چلے ہیں کوفے کی طرف. حضرت مسلم کوفے میں جب پہنچے ہیں تو حضرت مختار کے گھر میں جا کر کے رکے. حضرت مختار کے گھر میں اترے. حضرت مختار کا گھرانہ پہلے ہی سے مولا علی کا چاہنے والا تھا، بڑا شیدائی تھا، عاشق اہل بیت تھے. کچھ دن حضرت مختار کے گھر میں رہے، اور پھر حضرت مختار کے گھر سے حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں چلے گئے. یہ بھی حضرت امیر المومنین کے صحابی تھے، ہانی، حضرت ہانی ابن عروہ. ان کے گھر میں آ گئے. اب روایتوں میں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوفے کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا نعمان بن بشیر. اس ٹائم پر اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی حضرت مختار سے، اور یہ خود یزید کا اپوائنٹ کیا ہوا تھا. اس کو یزید نے یہاں پر گورنر بنا کے کوفے میں رکھا تھا. نام کیا ہے؟ نعمان بن بشیر. ٹھیک ہے. اس کی بیٹی کی شادی حضرت مختار سے ہوئی ہے. سنیے گا، ہسٹری میں آپ کو پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کی نالج میں رہے کہ کیا حالات ہوئے، حضرت مسلم علیہ السلام کی کیسے شہادت ہوئی. روایتوں میں لکھا ہے کہ اب حضرت مختار پہلے یہاں رکے، پھر ہانی کے گھر گئے. یہ بات دھیرے دھیرے، کوفے میں کچھ منافق بھی رہتے ہیں جو یزید کے لوگ ہیں. انہوں نے فوراً لیٹر بھیجا یزید کو کہ یہاں پر حسین نے اپنا آدمی بھیج دیا ہے، اور یہ جو تمہارا آدمی گورنر ہے نعمان بن بشیر، یہ بڑا سست آدمی ہے، یہ اپنی زندگی سے مطلب، اسے باقی کوئی کوفے سے مطلب نہیں ہے، اس لیے اس کو ڈسمس کرو اور کوئی سخت اور ظالم ٹائپ کا آدمی یہاں بھیجو، ورنہ پورا کوفہ حسین کی طرف چلا جائے گا، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یزید کی ابن زیاد سے بنتی نہیں تھی، روایتوں میں لکھا ہے، کچھ آپس میں پرسنل پرابلم تھے ان کے. ابن زیاد کہاں ہے؟ بصرے میں. بصرہ وہ شہر ہے جو ایران عراق کے بارڈر پر آتا ہے. بصرہ، یہ بصرے پہ میں ہے. یہ بصرہ وہ شہر ہے جہاں جنگ جمل ہوئی ہے. جنگ جمل تو سمجھ گئے نا، جنگ جمل جہاں پر ہوئی ہے. یہاں پر یہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد رہتا ہے. یزید پریشان ہے، کیا کرے، کیسے اس کو ہٹائے، نعمان بن بشیر کو کیسے ڈسمس کرے کوفے کے گورنری سے. اس کا ایک غلام تھا جو کرسچن تھا، یزید کا غلام. اس نے اس کو آئیڈیا دیا کہ دیکھو، تمہارے باپ کی وصیت تم کو یاد نہیں، تم بھول گئے ہو، مجھے یاد ہے.
تمہارے باپ نے وصیت کی تھی جب کوفے کے حالات خراب ہوں تو ابن زیاد سے دوستی کر کے اس کو بلانا اور وہاں کا گورنر بنا دینا۔ فوراً لیٹر لکھو ابن زیاد کو، چھوڑ دو اپنی دشمنی، لیٹر بھیجو، ابن زیاد کو کوفے میں بھیجو، ابن زیاد کوفے میں آئے گا، مسلم کا زور ختم ہو جائے گا اور لوگ پھر واپس تمہاری طرف آ جائیں گے۔ اس نے پورا لمبا ایک لیٹر لکھا یزید نے ابن زیاد کو۔ ابن زیاد کو جب بلایا گیا، ابھی مسلم تو آ چکے ہیں نا کوفے میں، لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں، 18,000 سے لے کے 24,000 تک نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ اتنے لوگوں نے آ کر کے، یہ لوگ چاہتے تھے ہر وقت حضرت مسلم کے ساتھ رہیں، انہوں نے آ کر کے جو بیعت کی تھی، اتنے زیادہ ان کو دلوں میں جوش اور جذبہ تھا حضرت مسلم اور امام حسین کے لیے۔ حضرت مسلم بھی بڑے خوش کہ یہاں کا ماحول تو بڑا اچھا ہے، امام حسین کے فیور میں۔ اب سنیے گا، روایتوں میں لکھا ہے کہ ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا، رات کا وقت ہے، اس نے پتہ کیا، معلوم کیا کہ امام حسین کس طرح کا لباس پہنتے ہیں، اس نے ویسا لباس اپنے لیے بنوایا ابن زیاد نے، وہ پہن کر کے کوفے میں رات میں داخل ہو رہا ہے، چہرہ چھپائے ہوئے۔ جیسے ہی گورنر ہاؤس، جس کو دارالامارہ بولتے تھے، گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچا، دروازہ اندر سے بند ہے۔ غلاموں سے کہا کھولو دروازہ، لوگوں نے کہا نہیں کھولیں گے۔ اتنے میں نعمان بن بشیر خود چڑھ کر کے خود اتر کر کے آیا، خود اپنے کمرے سے نکل کر کے آیا۔ جیسے ہی آیا، اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا میں ابن زیاد ہوں، کھولو دروازہ۔ دروازہ کھولا گیا، یہ اندر گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے دوسرے دن جو وہاں قبیلوں کے سردار تھے ان کو بلایا ایک میٹنگ کرنے کے لیے۔ ابن زیاد نے کچھ کو پیسے دیے، کچھ کو دھمکی دی، کہا یہ پیسے لو اپنے قبیلے میں خرچ کرو، لیکن سب سے کہو کہ کوئی مسلم کے پاس نہیں جائے گا، اگر گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ قبیلے والوں کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ہم تمہیں، جو بیچارے چھوٹے موٹے قبیلے تھے ان کو پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی اسے، انہیں دھمکی دے دی، دیکھو اگر تمہارا کوئی بھی بندہ قبیلے کا گیا مسلم کے پاس تو قتل کر دیا جائے گا۔ ڈرایا دھمکایا، کچھ کو لالچ دے کے، کچھ کو پیسہ دے کے، کچھ کو ڈرا دھمکا کر کے۔ اب روایتوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، لوگوں نے مسلم کے پاس جانا بند کر دیا، مسلم اکیلے ہو گئے۔ وہ مسجد کی جس کی صفیں بھری تھیں، ساری صفیں خالی ہو گئیں، مسلم اکیلے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ہانی کے گھر سے باہر نکل آئے، ہانی ابن عروہ کے گھر کو چھوڑ دیا حضرت مسلم نے۔ روایتوں میں ایک جملہ اور لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ہانی ابن عروہ نے اپنے گھر میں، ہانی ابن عروہ بڑے مشہور آدمی تھے، بڑے مشہور آدمی تھے، ان کے ساتھ ایک اور آدمی آئے تھے جن کا نام تھا شریک۔ یہ شریک ابن زیاد سے ان کے تعلقات ٹھیک تھے، خراب نہیں تھے، لیکن یہ خود مولا علی کے چاہنے والے بھی تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ ابن زیاد یہاں پر مارنے کے لیے آیا ہے مسلم کو، تو یہ بھی ہانی کے گھر میں رکے اور انہوں نے بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت مسلم سے کہا کہ ابھی ابن زیاد مجھے دیکھنے کے لیے آئے گا، وزٹ کرنے آئے گا، آپ اس کمرے میں رہیے، جب میں اشارہ کروں گا، میں کھانسوں گا یا جیسے بھی، آپ نکلیے گا اور تلوار سے اس کی گردن مار دیجیے گا۔ ابن زیاد مر گیا، قصہ ہی ختم۔ مسلم دوسرے کمرے میں ہیں، یہ لیٹے ہوئے ہیں، شریک، اتنے میں ابن زیاد آیا اپنے غلاموں کے ساتھ، ظاہر ہے کہ وہ گورنر بن کر کے آیا ہے، اب تو گورنر بن کے بیٹھ گیا آیا۔ اب یہ ادھر سے شریک اشارہ کر رہے ہیں، ہانی ابن عروہ اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلم نکلیں اور مار دیں، پیچھے سے آئیں اور آ کر کے تلوار مار کے قصہ ختم کر دیں، گردن کاٹ دیں۔ کئی بار اشارہ کیا لیکن مسلم نہیں نکلے۔ اس کا ایک غلام تھا جو سمجھ گیا، اس کا نام تھا معقل، یہ ابن زیاد کا غلام تھا، یہ سمجھ گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے، ابن زیاد کی جان یہاں خطرے میں۔ اس نے ابن زیاد کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گیا، سیدھے اپنے محل میں چلا گیا۔ اب شریک نے مسلم کو بلایا، کہا مسلم آپ کو موقع دیا تھا، آپ آ کر مار دیتے۔ اللہ اکبر، کیا جواب دیا ہے مسلم نے؟ فرماتے ہیں سنو، ہم بنی ہاشم ہیں، ہم اس خاندان سے ہیں جسے خاندان رسالت کہا جاتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا ہے کہ مومن کبھی کسی کو دھوکے سے نہیں مارتا، اس لیے میں نے دھوکے سے نہیں مارا۔ معلوم ہے مسلم کو کہ اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں مسلم نے گھر بھی چھوڑ دیا، اب مسلم ہیں اور کوفے کی گلیاں ہیں، کوفے کی سڑکیں ہیں اور مسلم ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں حضرت مسلم علیہ السلام تھک گئے، بھوکے ہیں،
پیاسے ہیں، ایک دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ لوگ مسلم کو دیکھتے تھے نا تو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے۔ مائیں دیکھتی تھیں اپنے بچوں کو لے کے گھر میں جاتی تھیں، دروازے بند کر لیتی تھیں۔ عورتیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ گزر رہی ہیں دیکھتی تھیں، شوہروں کا ہاتھ پکڑ کے گھر میں لاتی تھیں، دروازہ بند کر لیتی تھیں۔ مسلم اکیلے ہیں، ایک دروازے پر جا کر بیٹھ گئے، بھوکے ہیں مسلم۔ حسین کا سفیر، حسین کا نمائندہ، حسین کا بھائی، حسین کا مورد اعتماد، حسین کا قابل بھروسہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، ایک دروازے پر بیٹھے ہیں، کافی دیر ہو گئی، بیٹھے ہیں مسلم۔ ہاں عزادارو پردیس ہے نا یہ مسلم کے لیے۔ اچانک دروازہ کھلا، ایک بی بی جس کا نام توآ تھا، توآ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، بیٹی نے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کوئی بیٹھا ہے، پوچھتی ہے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ تم نے ابن زیاد کا حکم نہیں سنا کہ کوئی بھی باہر نہ نکلے ورنہ مار دیا جائے گا؟ میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں، تم کون ہو؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ مسلم نے سر اٹھایا اور ایک جملہ کہا، جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ آخر کہاں جائے؟ عزادارو رونے میں کمی نہ کیجئے گا، حسین خوش ہوں گے آپ روئیں گے، فاطمہ زہرا آپ کو دعا دیں گی۔ عزادارو روایتیں بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ بی بی پوچھتی ہے تم ہو کون؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں، حسین کا سفیر ہوں۔ جیسے یہ سنا، اہل بیت کی چاہنے والی تھی، دروازہ کھول دیا، اے میرے آقا گھر میں تشریف لائیے۔ عزادارو ایک حجرہ تیار کیا، مولا آپ یہاں آرام فرمائیے، میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ کھانا لا کر رکھا، مسلم سے کھایا نہیں جاتا، بچے یاد آتے ہیں، جو بچے بچھڑ گئے ہیں یاد آتے ہیں۔ عزادارو روایتیں بتاتی ہے کہ رات میں مسلم حجرے کا دروازہ بند کر کے عبادت الہی میں مشغول تھے۔ اچانک آنکھ لگ گئی، کیا دیکھا؟ رسول اللہ اور مولا امیر المومنین دونوں ساتھ میں آئے ہیں۔ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں اے علی مسلم سے کہو ان کے ساتھ 2 بچے تھے، مسلم سے کہو اب گھبرائے نہیں، اب ہم سے ملنے کا وقت قریب آ گیا۔ روایتیں بتاتی ہے کہ مسلم اٹھے، عزادارو اب اس کے بعد عبادت شروع کر دی، تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے، دعائیں اور مناجات چل رہی ہے۔ روایتیں بتاتی ہے دعائیں اور مناجات پڑھتے جاتے ہیں۔ اب عزادارو روایتیں بتاتی ہے فجر کا وقت آیا، مسلم نے وضو کیا، نماز فجر شروع کی، نماز فجر تمام ہوئی، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، مسلم سمجھ گئے کہ دشمنوں کو خبر ہو گئی ہے۔ عزادارو گھر، اس عورت کا گھر گھیرا جا چکا ہے۔ مسلم نے تلوار سنبھالی، باہر نکلنا چاہا، یہ بی بی سامنے آ گئی اور آ کر کہتی ہے مولا باہر نہ جائیے گا، باہر دشمن ہے۔ مسلم نے ایک جملہ کہا، اے بی بی میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی ظالم ایک مومنہ پر ہاتھ اٹھائے، یہ ظالم تیرے گھر میں گھس آئے، تجھ پر ظلم کرے، میں کہوں گا اے مسلم یہ مومنہ خوش نصیب تھی، آپ نے اس کا لحاظ رکھے آپ گھر چھوڑ کر باہر چلے گئے، لیکن ہاں یہی کوفہ ہوگا جہاں آپ کی بہنیں زینب و ام کلثوم اس طرح سے لائی جائیں گی کہ سر پر چادریں نہیں۔ عزادارو مسلم گھر کے باہر آ گئے، جہاد شروع ہوا۔ عزادارو ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد بن اشعث۔ عزادارو روایتیں بتاتی ہے کہ اس نے ابن زیاد کو فوراً پیغام بھیجا کہ جتنے سپاہی بھیجے تھے یہ علی کا شیر ہے، یہ عقیل کا شیر ہے، اس کا نام مسلم ہے، یہ حسین کا شیر ہے، اس سے لڑنا آسان نہیں ہے، اور فوج بھیجو اور لوگوں کو بھیجو اور سپاہیوں کو بھیجو۔ سپاہی اور آئے، ایک گڈھا کھودا گیا، گڈھے کو ڈھاکا گیا۔ اب مسلم پر حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مسلم جنگ کرتے ہوئے جیسے ہی ذرا سا پیچھے ہٹے، گڈھے کے اندر مسلم گرے۔ اب کسی نے پتھر مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، مسلم کے دانت ٹوٹ گئے، مسلم کے ہونٹ زخمی ہو گئے، مسلم کو قیدی بنایا گیا، کھینچ کر ابن زیاد کے سامنے لائے اور کہا سلام کرو۔ مسلم کہتے ہیں مالی الامیر سوال حسین، میرا امیر صرف حسین ہے، میں اس کو امیر نہیں
نہیں مانتا. عزادارو روایتیں بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے, پانی لایا گیا, جیسے ہی ہونٹوں کے قریب لے گئے ہونٹوں سے خون نکل کر پانی میں ملا. عزادارو مسلم نے پانی واپس کر دیا. اب مجھے امیر المومنین جام کوثر سے سیراب کریں گے. عزادارو روایتیں بتاتی ہے ابن زیاد نے حکم دیا چھت پر لے کر جاؤ, مسلم کا سر کاٹ کر مسلم کا بدن نیچے پھینک دو. عزادارو مسلم کو چھت پر لے گئے, سر کو قلم کر رہے تھے, ادھر حسین آگے بڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ مسلم نے جب حالات اچھے دیکھے تھے تب پیغام بھیجا تھا مولا کوفے والے ہیں آپ کو بلانا چاہتے ہیں, حالات اچھے ہیں آ جائیے, حسین آ رہے ہیں. عزادارو حسین کو پتا ہے حسین کو کہاں جانا ہے, حسین آ رہے ہیں. روایتیں بتاتی ہے ایک مقام پر خیمہ لگا کر حسین نے قافلے کو روکا ہے. اچانک حسین نے اٹھ کر ایک جملہ کہا وعلیک السلام یا اخی مسلم, مسلم تجھ پر بھی سلام. عزادارو زینب تڑپ گئی, بھیا کس کو سلام کر رہے ہو؟ حسین نے جواب دیا اے زینب ظالم کی تلوار کے نیچے سے میرے مسلم نے مجھے سلام کیا تھا. عزادارو حسین بیٹھ گئے, آواز دی مسلم کی بچی کو لے کر آؤ. مسلم کی بچی کو گود میں بٹھایا, چھوٹی سی کم سن بچی ہے, سر پہ ہاتھ پھیرا. بچی سمجھ گئی, تڑپ کر کہتی ہے مولا آپ اس طرح ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. مولا یہ بتائیے میرے بابا کی خیر تو ہے. عزادارو حسین نے آواز دی زینب وہ گوشوارے لے کر آؤ جو میں نے سکینہ کے لیے خریدے تھے. اپنے ہاتھوں سے بچی کے کانوں میں گوشوارے پہنائے. میں کہوں گا مولا ذرا قریب دیکھ لیجئے کہیں سکینہ تو نہیں کھڑی ہے. عزادارو میں کہوں گا مولا مسلم کی بچی خوش نصیب تھی جب یتیم ہوئی. آپ جیسا امام تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہنائے. ارے جب سکینہ یتیم ہوگی کوئی تماچے مارے گا, کوئی گوشوارے چھینے گا. روایتیں بتاتی ہے عباس آگے بڑھے, مولا میرے مسلم کی خیر تو ہے. حسین نے 2 انگلیاں بلند کی, عباس دیکھو. اب جو عباس نے دیکھا 2 انگلیوں کے درمیان مسلم کا جنازہ نیچے پھینکا جا رہا تھا. عزادارو عباس نے تڑپ کر ایک جملہ کہا, علماء بیان کرتے ہیں میں نے علماء سے سنا ہے. عباس تڑپ گئے, مولا اجازت دیجئے میں جاؤں, معجزہ دکھا دیجئے, زمین سمٹ جائے اور میں پہنچ جاؤں اپنے مسلم کو گود میں سنبھال لوں. ارے چھت سے گرایا جا رہا ہے. حسین نے آواز دی اے مسلم وہ دیکھو ایک نقاب پوش بی بی ہے جو اپنی گود میں مسلم کا سر لے رہی ہے اور رو رو کر کہتی جاتی ہے اے میرے مسلم تو نے اپنی جان حسین پر قربان کر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أی منقلب